जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन अरकान और कारकुनों को आज अदालत में पेश किया गया। उस मौके के ऊपर उन्होंने मीडिया से बात की, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है, उस हवाले से कुछ खबरें हैं। आलमी मीडिया का रद्द अमल, आलमी इदारों का जो रद्द अमल है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी बात की जाए। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है परवेज इलाही साहब के हवाले से। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जी जमीन आसमान एक हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी मैं इमरान खान को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी आइन और कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल करें, पुरअमन रहें, इस हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने ना कहीं जाना है, बल्कि उन्होंने कहा मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। तो जो लोग कह रहे थे ना कि जनाब परवेज इलाही साहब की भी गिरफ्तारी होगी तो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब इस वक्त तक तो उनका मौकिफ ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आगे जाके हालात अगर तब्दील हो जाते हैं तो वो एक अलग बहस है। इसी के ऊपर आज आलमी मीडिया भी जो है वो इसको क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरीके से जनाब कुछ लोग जो है वो कहते हैं हम इमरान खान को छोड़ के नहीं जाएंगे, और अचानक उनको पकड़ा जाता है और अगले दिन ही वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। असद कैसर साहब का आपने देखा, परवेज खटक साहब की आपने गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। परवेज खटक साहब के एक दिन पहले के आप ट्वीट्स उठा के देख लें कि उस वक्त वो क्या कह रहे थे, लेकिन अचानक वो कहीं पे जाते हैं और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके ऊपर अल जजीरा भी अब रिपोर्ट कर रहा है और वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्वेश्चन और ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो रहा क्या है कि लोगों का अचानक जो है वो जहन तब्दील हो जाता है। अच्छा, ख्वातीन के हवाले से काफी खबरें आती रही कि जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वातीन के हवाले से इस किस्म के कुछ इल्जामात सामने आए। इसमें जो कुछ ख्वातीन हैं जो आज आई अदालत में, उन्होंने अपना बयान वगैरह दिया, जिसमें सनम जावेद साहिबा, तैयबा रायजा साहिबा, आलिया हमजा मलिक साहिबा को मैंने देखा फुटेज के अंदर। उसके अलावा एक अमरीकन निजात पाकिस्तानी खातून है, पाकिस्तानी निजात अमरीकन खातून है जो गालिबन डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, उनको भी मैंने उस फुटेज के अंदर देखा। ये सारी ख्वातीन जो हैं वो अदालत में आई नहीं थी। वहां पे उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जेल के अंदर कोई ऐसा नारवा सलूक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमें पकड़ा गया है, झूठे मुकदमात हैं हमारे ऊपर, आधी रात को हमें घरों से घसीट के लाया गया, और हमने अगर कोई सोशल मीडिया पे गलत बात की है, कोई बयान दिया, तो उस हवाले से आप हमारे ऊपर मुकदमा करें। ये दहशतगर्दी के और जलाओ गिराव के जो मुकदमे किए जा रहे हैं, क्या इससे बड़ी कोई ज्यादती है? तो ये उन्होंने वहां पे बयान रिकॉर्ड किया। अच्छा, मीडिया को ये बयान दिया जो भी वो सहाफी वहां पे थे। अच्छा, उन ख्वातीन के इस बयानात या इस गुफ्तगू के बाद जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लीडर्स हैं जो छोड़ के गए हालिया दिनों में, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब इन लड़कियों से, इन ख्वातीन से ही कुछ सीख लें कि वो इतने दिन में जेल में रहने के बावजूद जो है टूटने के लिए तैयार नहीं, और आप लोग जो है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जाते हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लेवल ऑफ प्रेशर डिफरेंट होता है, या हो सकता है कि वो अपनी आजादी से, अपनी आजाद राय से, अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए छोड़ रहे हो तहरीक इंसाफ को, ये मोजिज कायदीन, तो ये उनका हक है अगर वो छोड़ना चाहें। बाकी आलमी सतह के ऊपर इस हवाले से जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, ये जो ख्वातीन है जनाब, उनके बयानात वगैरह सामने आए, तो एक तो ये बात क्लियर होगी कि जो इन ख्वातीन का खुदा न खास्ता नाम आ रहा था कि उनके साथ कोई बुरा सलूक वगैरह किया गया, उन्होंने खुद बताया कि जेल के अंदर हमारे साथ कोई ऐसा सलूक नहीं है। बाकी इसके अलावा दीगर ख्वातीन भी हैं, अगर कोई और वाकया है उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इस हद तक, अपनी हद तक इन ख्वातीन ने जो सामने आई, उन्होंने मीडिया पे इस पे क्लियर किया, सहाफियों से बात करते हुए। मीडिया पे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फुटेजेस वगैरह चली होगी, सोशल मीडिया के ऊपर ये फुटेजेस वगैरह चल रही हैं। बाकी जो हालत यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को पकड़ा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सियासी गिरफ्तारियां, आलमी मीडिया भी इसको कह रहा है कि ये जनाब एक तरह से सियासी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आलमी इंसानी हकूक के इदारे भी ये कह रहे हैं। और गुज़िश्ता रात, इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक जिब्रान नासिर साहब जो एक प्रोमिनेंट लॉयर हैं, इंसानी हकूक के कारकुन हैं, वो भी गायब हैं। उनको भी ऑब्डक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। कुछ गाड़ियां आई, कोई वीगो गाड़ियां, उनकी एहलिया ने बताया वो आई और वो उनको उठा के ले गई। फिर siasat.pk ने और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो वगैरह भी है जहां पे वो लोग थाने में बैठे हैं, दरखास्त दे रहे हैं और थाने वाले दरखास्त नहीं ले रहे, और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस दौरान अगर उनकी कहीं बाजियाबी हो जाए तो वो एक अलग बहस है। अच्छा, अब जो जिब्रान नासिर साहब को जिस तरीके से उठाया गया, उनको गायब किया गया, उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपना रद्द अमल दिया, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ा तफसीली जो है वो
بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. جبران ناصر کو گزشتہ رات کو جس طرح اٹھایا گیا، 15 جو ہے نامعلوم لوگ آئے جو سادہ کپڑوں میں تھے اور ان کو اٹھا کے لے گئے. ان کی ابڈکشن جو ہے another case that the country has seen in recent weeks. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اسی تسلسل ہے واقعات کا جو حالیہ عرصے میں اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں، اور حکومت کی جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. دس انکلوڈز ٹرائنگ سیولینز ان ملٹری کورٹس. انہوں نے کہا کہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں مقدمات ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہے چیزوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو عالمی سطح کے اوپر بھی اس کا رد عمل آ رہا ہے. چینل 4 جو ہے ان کے کورسپونڈنٹ جو پہلے بی بی سی کے کورسپونڈنٹ تھے اسکندر کرمانی، انہوں نے بھی بڑی ایک ڈیٹیل رپورٹ کی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو کریک ڈاؤن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. جو ایسی آوازیں ہیں جو حکومت کے اوپر تنقید کرتی ہیں، اس حوالے سے وہ بھی ایک بڑا جو ہے پرومیننٹ پروگرام ہے چینل 4 کا. برطانیہ کا جو وہ نیوز ہے وہ بھی جناب برطانیہ میں دکھائی گئی، دنیا بھر میں دکھائی گئی. انہوں نے بھی کافی چیزیں رپورٹ کی، اس میں بھی عمران ریاض خان صاحب کا ذکر ہے، دیگر صحافیوں کا ذکر ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے عالمی سطح کے اوپر یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اچھا، جو خواتین کی بات ہے، جو خواتین نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ اس طرح سلوک نہیں ہوا، لیکن اگر آپ حالیہ عرصے میں دیکھیں لگتا ہے ایسے ہے کہ ہماری صحافت اور سیاست جو ہے وہ خواتین کو ٹارگٹ کیے بغیر جو ہے وہ چل نہیں پا رہی ہے. اتنی ہماری بدقسمتی ہے، اخلاقی پستی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیاسی مخالفین کی وہ خواتین جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، آپ سیاست میں آپ ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، صحافت میں بھی کرٹیسزم ہوتا ہے. کل چودھری پرویز الہی صاحب جب گرفتار ہوئے تو ان کے فیملی کی کوئی خاتون ساتھ تھیں، تو یہ کس طرح کے کامنٹ آنا شروع ہو گئے جی کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، وہ سیاسی معاملات دیکھ رہی ہیں. اسی طرح ایک موزز صحافی نے ٹی وی کے اوپر سوال یہ پوچھا کہ جی بشرا کا کتنا انفلوئنس ہے. مطلب جس آپ اس کا سوال سنیں کہ بشرا کا کتنا انفلوئنس ہے. جیسے عمران خان ایک 16 سال کا لڑکا ہے، وہ اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتا، تو مطلب کیا ہم خواتین کو ٹارگٹ کیے بغیر بھی جو ہے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اب اس میں آج تک ابھی کسی نے پوچھا ہے کہ جی نصرت بھٹو صاحبہ کا کتنا انفلوئنس تھا اور اس کو بیانیہ بنائے گا؟ کہیں پہ کامنٹ کرنا، کہیں پہ کوٹ کرنا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن تواتر سے یہ بیانیہ بنانا کہ جیسے جو ہے یہ کوئی کلٹ ہے، یہ کوئی جناب ایسا ہے کہ پیچھے ایک ایسا کردار ہے جو پتہ نہیں وہ بڑا شیڈی قسم کا کردار ہے اس خاتون کا، وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. بڑی بدقسمتی اور اخلاقی پستی ہے جب ہم بحث کا لیول جو ہے اس نہج کے اوپر لے کے آ جائیں. ہاں، سیاسی غلطیاں اگر میاں صاحب کی ہوں، عمران خان صاحب کی ہوں، وہ خود ذمہ دار ہیں. کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ اتنے بچے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کہ خاتون کے کسی کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن مسلسل ہم نے بدقسمتی یہ دیکھی کہ مسلسل اور کوئی بیان ہی نہیں بن رہا، کہ مسلسل جو ہے وہ خاتون کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اب تو صحافی ٹی وی پہ پوچھ کے مطلب بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ جو اس کا کتنا انفلوئنس ہے. اس سے زیادہ اب اور کیا ہماری اخلاقی گراوٹ ہوگی؟ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے سب کو. اینی وے، اچھا اور چیزیں جو ہیں کچھ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں جناب جو اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی آج ایک مقدمے کی سماعت ہوئی. شہزاد اکبر صاحب کے جو بھائی ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کو پولیس اور رینجرز کی وردی میں لوگ آئے تھے، اٹھا کے لے گئے. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے بڑا برہمی کا اظہار کیا ہے. پولیس رینجرز یونیفارم میں بندے اٹھائے جا رہے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب پولیس اور جو ہے رینجرز کی وردی میں آئے، لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامیہ کہہ رہی کہ ہمیں نہیں اٹھایا، ہمیں نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر اس میں پھر آپ ہی ذمہ دار ہیں، ڈی جی رینجرز ذمہ دار ہیں. ان کی وردی میں اتنے زیادہ لوگ پھر رہے ہیں. سیف سٹی کا پروجیکٹ کدھر ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کو نوٹسز جاری کریں گے، اور میں پڑھ کے بھی آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. عدالت نے کہا کہ اگر گاڑیوں اور افراد کا تعین ہو گیا تو اس کے نتائج ہوں گے. اتنے لوگ جب سی ٹی ڈی اور رینجرز کی وردی میں آئیں گے تو یہ شیم فل ایکٹ ہوگا. کروڑوں روپے سے سیف سٹی پر لگ گئے، لوگوں کی ذاتی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن چور اور ڈاکوں کو نہیں پکڑتے. کہاں ہیں ڈی جی رینجرز؟ وزارت دفاع سے کون ہے؟ عدالت نے ڈی جی رینجرز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ٹھیک ہے جی، یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ جناب ادھر جبران ناصر جو ہے وہ غائب ہو گیا، ادھر ان کو اسلام آباد سے کسی نے اٹھا لیا اور کسی کو پتہ نہیں ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں پھر obviously اس کا ایک عالمی ری ایکشن بھی آتا ہے، عالمی سطح کے اوپر یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. اور جس تیزی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. ایک اور خبر، اچھی خبر
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی کہ جناب 200 بھارتی مچھیروں کو چھوڑ دیا گیا، غالباً انہوں نے ٹویٹ کیا. بڑی اچھی بات ہے. آئی تھنک یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ان کے یہاں بیچارے وہ پکڑے ہوئے ہیں، کیوں ان کو رکھا ہوا ہے، چھوڑیں. اسی طرح اگر پاکستان کے کوئی وہاں پہ ہیں تو ان کو بھی چھڑوایا جائے. پر ساتھ ساتھ بلاول صاحب کے اپنے سندھ کے اندر جو حالت ہے اور ملک کے اندر جو حالات ہے اور عالمی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اپنے ان کے سیاسی مخالفین کے حوالے سے، اپنے ان کے ناقدین کے حوالے سے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا بھر میں رپورٹ ہو رہا ہے، تھوڑی سی توجہ ان کو اس پہ بھی دینے کی ضرورت ہے. ہوپ فلی وہ دیں گے. باقی جو مین توجہ انہوں نے دینی تھی، جس چیز کے لیے ان لوگوں نے حکومت سنبھالی تھی، جس چیز کے لیے یہ حکومت میں آئے تھے کہ جی مہنگائی مکاؤ مارچ اور مہنگائی وہ، اس کے اوپر تو اب یہ بات ہی نہیں کر رہے مہنگائی کے اوپر. اور اب جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ رواں ماہ جو ہے، پچھلے ماہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی رہی. جی ہاں جی، تاریخ کی بلند ترین. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آج کی یا کل کی، نہیں، تاریخ کی بلند ترین مہنگائی رہی. اور مہنگائی جس سطح پہ پہنچ چکی ہے اب وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. اور یہ لوگ جو مہنگائی مکانے آئے تھے، یہ اس وقت اپنے سیاسی مخالفین کو کسی طریقے سے ان کی سیاست ختم کرنے پہ ان کا کانسنٹریشن ہے. اور جس طرح وہ بیٹھے جی کہ جی زرداری صاحب لاہور چلے گئے تو فلانی میٹنگ ہوگی، گراؤنڈ پہ ووٹ آپ کا ایک نہیں بڑھا. تو یہ کس خواہش کے مطابق یا کس امید کے مطابق جناب اتنا شور ڈالا ہوا ہے کہ جناب ہم اگلی حکومت سنبھال لیں گے. پھر اس میں یہ ہوگا کہ کیا عوام کا کوئی کردار نہیں ہوگا، عوام کوئی ووٹ نہیں ڈالیں گے. کون آپ کو ووٹ دے گا؟ کون آپ کو لاہور میں پیپلز پارٹی کیا پیپلز پارٹی ایک بھی سیٹ لاہور میں جیت سکتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ایک بھی سیٹ فیصل آباد میں جیت سکتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ایک بھی سیٹ جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے کسی بھی حلقے میں جہاں پہ کنفرم ہو کہ ہاں جی یہ سیٹ پکی ہے؟ تو جی ٹی روڈ پہ جو ان کی صورتحال ہے، بڑے بڑے ان کے لیڈران جو ہیں وہ ہار گئے اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگلی حکومت بنائیں گے، اور سب سے زیادہ شور انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت چیزیں کس طرح چل رہی ہیں اور کس طرف چل رہی ہیں. پر اینی وے یہ ہے جناب تازہ ترین صورتحال. پرویز الہی صاحب نے جماعت کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ جو نوجوان خواتین ہیں اور دیگر جو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہیں جو سابق ایم این اے ہیں، ان کے میڈیا سامنے آنے سے، صحافیوں سے بات کرنے سے، دیگر جو ان کے جماعت کے وزراء ہیں جو اتنی جلدی جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے اوپر اب سوشل میڈیا پہ اپنے ان کے کارکن، اپنے ان کے حمایتی جو ہیں وہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.